جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ شیخ صفی رحمہ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ خلیفہ منصور کو اطلاع ملی کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ اس پر حق کو قائم کرنے کی وجہ سے طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ جب منصور حج کے لیے گیا اور اسے یہ معلوم ہوا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ مکہ میں ہیں، تو اس نے اپنے آگے ایک جماعت کو بھیجا اور ان سے کہا تم جہاں بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کو پاؤ پکڑ کر سولی دے دو۔ تو انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کو سولی دینے کے لیے لکڑی کھڑی کر دی۔ اس وقت حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ مسجد حرام میں اس حال میں تشریف فرما تھے کہ آپ کا سر حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ علیہ کی گود میں تھا اور پاؤں حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ علیہ کی گود میں تھے۔ آپ کے بارے میں کسی بھی اندیشہ کے پیش نظر آپ سے کہا گیا کہ آپ ہمارے دشمنوں کو اپنے اوپر قابو پانے کا موقع دے کر خوش نہ کیجیے حضرت، یہاں سے اٹھ کر آپ کہیں چھپ جائیں۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ اٹھے اور ملتزم کے پاس، بیت اللہ کے دروازے کے پاس، ملتزم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کعبہ کے رب کی قسم منصور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حالانکہ اس وقت منصور عباسی خلیفہ جبل حجون مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ جب وہ جبل حجون پہنچا تو اس کی سواری پھسل گئی اور منصور عباسی سواری کی پیٹھ سے گرتے ہی مر گیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ مسجد حرام سے باہر تشریف لائے اور باہر تشریف لا کر اس کی نماز جنازہ آپ نے پھر پڑھی۔ ایسے ہی ایک بہت بلند نام، بہت بلند شخصیت حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ ان کو ستانے کا انجام بھی بڑا برا ہوا۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ خلیفہ منصور عباسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ جعفر صادق کو لاؤ، ان کا سر اڑا دیتے ہیں۔ تو وزیر نے کہا کہ انہوں نے گوشہ عبادت اختیار کر رکھی ہے، ملک سے ہاتھ کوتاہ کر لیا ہے، اب ان کے قتل سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ خلیفہ نے کہا نہیں، ان کو ضرور لو۔ وزیر نے بڑی کوشش کی کہ اس کو ٹالا جائے، اس کو روکا جائے، مگر خلیفہ اپنی بات سے باز نہ آیا۔ بادشاہ تھا، اکڑ تھی، غرور تھا۔ آخرکار وزیر آپ کو بلانے کے لیے آ گیا، امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کو۔ تو اس کے جانے کے بعد خلیفہ نے پیچھے غلاموں سے کہہ دیا تھا کہ جس وقت امام صادق آئیں اور میں اپنی ٹوپی سر سے اتاروں تو تم ان پہ پل پڑنا، ان کو قتل کر دینا، الیاذ باللہ۔ اسی دوران امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ بھی تشریف لائے تو ان کو دیکھتے ہی منصور عباسی تعظیم کو اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی مسند پہ ان کو بٹھایا اور آپ بادب تمام آگے بیٹھا، یعنی پورے ادب کے ساتھ سامنے بیٹھ گیا۔ عرض کیا کہ کیا حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے اپنے پاس نہ بلانا، اور آپ تشریف لے گئے۔ فی الفور خلیفہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کئی وقت یا کئی روز تک اسے ہوش نہیں آیا۔ جب افاقہ ہوا تو وزیر نے دریافت کیا کہ بادشاہ سلامت، خلیفہ صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو خلیفہ منصور عباسی نے جواب دیا جس وقت حضرت امام اندر آئے تو میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک اژدہا ان کے سامنے منہ پھیلائے ہوئے تھا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ اگر میں نے ان کو کچھ بھی تکلیف دی تو مجھ کو کھا جائے گا۔ اس خوف سے میں نے عذر کیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خزینہ معرفت میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ والوں کو ستانے پر اللہ رب العزت کو بہت غصہ آتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ علیہ کے والد شیخ عبد الاحد رحمہ اللہ علیہ کی شان میں کسی عورت نے گستاخی کی تو انہوں نے صبر اور سکوت فرمایا
اتنے میں دیکھا کہ غیرت الہی جوش انتقام میں ہے۔ شیخ نے فوراً ایک شخص سے جو اس وقت موجود تھا کہا اس عورت کے ایک تھپڑ مارو۔ اس کو تردد ہوا، بس دیکھتے ہی وہ عورت پھر مر گئی۔ الاعتدال فی مراتب الرجال میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو ستانے پر بہت غضبناک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا اولیاء سے وعدہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہوگا نہ ان پر غم ہوگا۔